اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ تقریباً میرا جو فیس میسنجر ہے تقریباً 500-600 جن میں اچھے بھی لڑکے ہیں جو میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان میں سے یعنی کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ تو صرف گالیاں گلوچ کے اوپر ہے، وہ تو بات سنتے ہی نہیں۔ ان کو اگر آپ چیز کو بتائیں تو ان کے منہ میں صرف ایک ہی جو ہے نا وہ گالی ہی ہوتی ہیں۔ کچھ تو فون پہ رابطہ کر دیتے ہیں، کچھ جو ہے میسج کر رہے ہیں، اور صرف گالیاں دے رہے ہیں، اور ان کا کوئی یعنی کہ دیکھیں، اگر آپ اتنے علم والے ہیں، اگر آپ اتنے سچے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ بات مجھ سے کتابوں کے حوالے سے کریں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ میری ویڈیو میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم اس تحریر کو مانتے ہی نہیں ہیں جو احادیث قرآن پاک کے خلاف، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس بات ختم، چاہے وہ ہماری کسی کتاب میں ہو۔ اب آپ بار بار اس کا حوالہ دیں تو یہ پھر آپ جو ہے بے وقوفی کر رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کو صاف کہہ دیا کہ وہ احادیث جس ٹائم ہمارے ائمہ کرام کا فرمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو احادیث ہماری کوئی بھی شخص آپ کے سامنے بیان کرے یا آپ پڑھو تو اس کو قرآن پاک کے ساتھ جو ہے اس کا دیکھو کہ یہ ہماری احادیث جو ہے یہ قرآن پاک کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ مل رہی ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کے خلاف ہے تو اس کو دیوار کے اوپر دے مارو، یعنی کہ وہ ہماری احادیث ہے ہی نہیں۔ اگر وہ قرآن پاک کی مخالفت نہیں کرتی تو وہ ہماری احادیث ہے، بس بات ہی ختم۔ اب اگر کوئی بھی چیز آپ کو چاہے جس کتاب میں بھی ملے، اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ چیزیں بیان کرتے ہیں اصول کافی سے، وہ آپ تو صرف جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا معلوم نہیں اس کے نیچے ضعیف حدیث لکھی ہوتی ہے۔ ضعیف کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ اس کو جو ہے رگڑا دیتے رہتے ہیں۔ حدیث یہ جی شیعہ کی اصول کافی میں یہ ہے، شیعہ کی اصول کافی میں، نیچے آپ بتائیں بھی صحیح نا کہ اصول کافی میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ضعیف لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مجہول لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کی ایمانداری بھی ثابت ہوگی، واقعی آپ ایماندار بندے ہیں۔ آپ جو ہے وہ چیز بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجہول ہے، یہ ضعیف ہے، وہ آپ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ صرف کیا آپ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں شیعہ اور اہل سنت بھائی جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں، جو ائمہ کرام کو مانتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے اہل تشیع کے ساتھ آپ لڑانا چاہتے ہیں۔ آپ تو ہیں ہی فسادی، آپ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برقع پہن کے یا تو آپ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے بڑے بھی علماء ہیں، جب ان کے اوپر لال مسجد کا واقعہ دیکھ لیں نا، یعنی کہ وہ غازی کہتے تھے، اور جب اس کے اوپر اس کو پتہ چلا کہ میں مارا جاؤں گا، اس نے برقع پہن لیا۔ پوری دنیا نے دیکھا وہ برقع پہن کے وہاں سے نکل رہا تھا۔ اور بھی آپ کے ہزاروں آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے جو ہیں یہ مولوی حضرات ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ یہ کر رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی برائی نہیں جو آپ کے مولانا صاحب نہ کرتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر نہ آ جاتا ہو۔ یعنی کہ اب میں نے ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ میں نے ریپیٹ بھی کیا وہ مووی کہ ایک قاری حافظ قرآن، آپ تو کہتے ہیں حافظ، آپ شیعہ میں کوئی حافظ نہیں، جائے اب ہمارے بھی الحمدللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تو ایک قاری حافظ قرآن امام مسجد، اس نے 2 بچیوں 2 سگی بہنوں کے ساتھ اس نے جو ہے ریپ کیا ہے۔ تو یہ خدا کے لیے آپ ان علماء کو جو ہے آپ جو ہے ان کی بات سنتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار وہ امام مسجد ہے، وہ اس محلے کی مسجد کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ لڑکیوں کے ساتھ ایسی بڑی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پہلے جو کافی ویڈیو لڑکا بناتا تھا اس کا تعلق سپاہی یزید سے تھا، لیکن اس نے اللہ اعلان جو ہے اس نے معافی مانگی ہے اہل تشیع سے کہ میں نے غلط کام کیا، اور مجھے باقاعدہ اس کے پیسے ملتے تھے، اور سپاہی یزید والے مجھے فورس کرتے تھے کہ میں غلط بیانی کر کے اہل تشیع اور اہل سنت بھائیوں کو، ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاؤں۔ آپ یہ جا کے چیک کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر۔ اور اس لڑکے نے باقاعدہ آ کر معافی مانگی، اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا پرچہ مولوی لدھیانی کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو عقل دی، ہدایت دی، وہ راہ راست کے اوپر آ گیا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے سر عام جو ہے معافی کا اعلان کیا ہے کہ اب میرا تعلق جو ہے وہ سپاہی یزید سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ مجھے فورس کرتے تھے اور میں ایسی چیزیں اور غلط، اس نے بالکل جو لفظ استعمال کیے کہ میں غلط بیانی کرتا تھا شیعوں کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا، میں اپنی طرف سے باتیں بنا کے کتابوں کے حوالے دے کے غلط حوالے دے کے میں شیعوں کو بدنام کرتا تھا اور ان کو میں گالیاں دیتا تھا۔ آپ اس کی ویڈیوز، اب ان سپاہی یزید والوں نے کیا کیا ہے دیکھیں، ان لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماتی ماری گئی ہے، کہ اب اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ یہ پہلے شیعہ تھا، یہ ہمارے جو ہے وہ آیا ہے جماعت میں تاکہ ہماری باتیں لیک آؤٹ کرے۔ بھائی کون سا وہ شیعہ ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بھی شیعہ جو ہے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی امام کے بارے میں، کسی وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابہ تھے ان کے بارے میں وہ غلط لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتا، وہ شیعہ کو گالی ہی نہیں دے سکتا۔ لیکن اس نے تو، میں نے اس کی 2-3-4 ویڈیو دیکھی تھی اور پھر میں نے اس کو میسج بھی کیا تھا کہ یار کوئی خوف خدا کرو، تم اتنی گندی باتیں جو ہیں فیس بک کے اوپر اور ایسے تم واہیات قسم کے جھوٹ بول رہے ہو جس کو نہ عقل تسلیم کرتا ہے نہ انسان جو ہے دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات یار ایک کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کیا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، کیا وہ بات سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو عقل دی، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی اور اس نے یہ جو ہے یہ فساد برپا کرنا، یہ شیعوں کے خلاف غلط چیزیں استعمال کرنا اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور باقاعدہ اس نے آ کے معافی مانگی ہے۔ اور آپ بھی جائیں فیس بک کے اوپر اس کو چیک کریں، دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہا۔ اس نے سریعام جو یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قبول کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے جھوٹے جو ہے وہ الزام لگاتا تھا شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے اور میں فساد برپا کرنا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سپاہی یزید والوں کے بڑے فون آتے تھے، مجھے وہ جو ہے ہیلپ میری کرتے تھے، پیسوں کے لحاظ سے، رقم کے لحاظ سے سپورٹ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عقل دی ہے۔ اب جو ہے وہی سپاہی یزید والے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا قتل جو ہے وہ لدھیانی کے اوپر جو ہے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب بہت سے مجھے میسج آتے ہیں کہ جی ہم جو سپاہی یزید والے ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں آئیں، آپ بتائیں کہ آپ جو ادھر میرے ساتھ جو بحث کرتے ہیں آج تک آپ نے کبھی جو ہے عقل والی بات کی ہے؟ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ جا کے کیا بحث کریں گے، اور اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ مناظرے ہو چکے ہیں۔ آپ کے مولانا صاحب جیسے آپ کام کرتے ہیں نا، یعنی کہ جب آپ مجھ سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد 1 منٹ بھی آپ نہیں گزار سکتے میرے ساتھ اور آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے مولوی بھی جو ہیں، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے UK کا واقعہ بیان کیا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ لے کے گیا اس مسجد میں، اور جب میں نے یہ ساری احادیثیں اس مولوی کے سامنے رکھی، اس نے صرف ابھی واقعہ کرتاس والی احادیث دیکھی اور اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو جو بندہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تقریباً 10-15 جو ہیں وہ، حالانکہ ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، وہ بھی سب جو جتنے بھی اس کے نمازی تھے وہ حیران ہو گیا کہ یہ شیعہ کدھر سے آ گئے اور یہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم صرف دو ہم شیعہ تھے اور باقی پوری مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی تھی جو ہے ان وہابیوں سے۔ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ جو اہل سنت بھائی ہمیں لے کے گئے تھے اور انہوں نے ہمارا تعارف کرایا۔ پھر میں نے پہلے اس کو کہا بھائی دیکھیں میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے یہ اہل سنت جماعت کے بندے لے کے آئے ہیں، تو ہماری یہ 2-3-4 سوال ہیں، آپ ان کے جواب دے دیں تو ہم انشاءاللہ مطمئن۔ میں نے اس کو اتنا بھی کہا، میں نے کہا اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے میں نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہ پہلے تو کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بتائیں کیا سوال ہے۔
اس نے میرے ہاتھ میں یہ سارا پورا، یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، یہ پوری احادیثیں دیکھی، اس کے جو سب سے اوپر جو واقعہ تھا واقعہ کرتاس تھا. واقعہ کرتاس جو ہے وہ سیاستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے. اور جیسے ہی وہ بندہ واقعہ کرتاس پڑھتا گیا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے جتنے یہ پیپر نکال کے آیا یہ سیاستہ سے سب جو ہے نا وہ مال اکٹھا کر کے لایا. یقین کرے اس کے بعد وہ مولوی جو ہے وہ اچھلنا شروع ہو گیا مسجد میں، تم شیعہ ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم ابو بکر کو گالی دیتے ہو، تم عمر. وہ میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، میں نے کب اب گالی دی ہے؟ لیکن اس کے بعد اس بندے نے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس نے بات نہیں کی. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.